آلاء ربکما تکذبان۔ السلام علیکم پاکستان، میں سید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے رنگ ہمارے ساتھ۔ آج 3 رمضان المبارک کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارا عنوان تربیت، نوجوان اور اسلام۔ آج کے عنوان پہ ہمارے ساتھ گزشتہ 2 دنوں سے جو مہمان ہیں، آج بھی ہمارے وہی مہمان ہیں، مولانا عبدالباسط جتوئی صاحب۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا عنوان بہت اہم عنوان ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے، تربیت، نوجوان اور اسلام۔ مطلب اسلام میں نوجوانوں کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کنہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آج مولانا صاحب ہمیں دیں گے۔ اور اسی سلسلے میں پہلا اور بڑا درد بھرا، یا کہنا چاہیے کہ بڑا نیگیٹو وے میں بھی یہ سوال جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہو نہیں رہی۔ سوال میرا کچھ ایسا ہے کہ اتنی زیادہ مساجد، اتنے زیادہ مکاتب فکر، اتنے زیادہ علماء کرام کے ہونے کے باوجود ہماری نوجوان نسل کو وہ اسلامی تربیت نہیں مل پا رہی جو انہیں ملنی چاہیے تھی، یا جو تربیت ہمارے صحابہ کرام کی تھی، ہمارے تابعین، تبع تابعین، ولی اولیاء کی تھی، یا اگر ہم کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں، کچھ 100 سالوں پیچھے چلے جائیں، اس وقت تک بھی ہمیں وہ تربیت نظر آ رہی تھی۔ اس طرح کی چیزیں تو آگے اور زیادہ پھیلنی چاہیے، بڑھنی چاہیے، نہ کہ ہم الٹا جا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے یہاں سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ مساجد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مکاتب فکر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، علماء کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن نوجوانوں میں اسلامی تربیت یا اسلامی اقدار کی جو باتیں ہیں، جو ادب ہے، تہذیب ہے، وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کی آپ کے سامنے ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، صدق الله العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بعد بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور اگر میں یوں کہوں کہ موجودہ دور کے اہم سوالوں میں سے سب سے اہم سوال آپ نے اس وقت کیا ہے، تو شاید میں غلط نہیں ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی تربیت میں دینی طور پر فقدان کیوں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا یہ فقدان ہمارے گھروں میں تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو، یہ سوال جو ہے وہ نیگیٹو وے میں بھی جا سکتا ہے، میرا یہ جواب بھی ممکن ہے بہت سے لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے وہ اس کی ماں کی۔ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرسوں کے سبق میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی والدہ جب دودھ پلاتی تھی تو ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج سے 20-30-40 سال پہلے تک بھی مائیں اس چیز کا خیال کرتی تھی کہ میرے بچے کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، میرے بچے کی تربیت اچھی سے اچھی ہو جائے۔ چونکہ موجودہ دور میڈیا کا دور ہے، اور اسی طرح مادیت کا دور ہے۔ اب بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے، ساتھ موبائل چلاتی ہے، ساتھ گانے سنتی رہتی ہے، ساتھ ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس چیز کا، جب ماں ٹھنڈا گرم کھاتی ہے اس کا اثر بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے، تو جب ماں اس طرح کے کام کرے گی کیا اس کا اثر بچے کی تربیت پر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور ضرور۔
اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے کہو، یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں 2.5 سے 3 سال کا ہوتا ہے، ماں اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کو جلد از جلد اسکول میں داخل کرا۔ اس نے وہ تربیت کی ذمہ داری جو اس کی اپنی تھی وہ اٹھا کر ٹیچرز کی لگا دی، اور ٹیچر وہ جو 6 سے 8 ہزار تنخواہ لیتی ہے اور وہ 20 سے 30 بچوں کو کلاس کے اندر سنبھالتی ہے، کام دیتی ہے، وہ کیا بچے کی تربیت کرتی ہے؟ وہاں سے بچہ آتا ہے تو بچے کو ٹیوشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، سارے دن بچہ ایسے ہی مصروف رہتا ہے، مادیت کا دور ہے، باپ باہر کاروبار نوکری کے سلسلے میں مصروف رہتا ہے، ماں گھر کے کام کاج کرتی ہے یا موبائل چلاتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے۔ بچوں کی تربیت کی طرف ماں باپ کا بالکل بھی رجحان نہیں ہے، اور یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم سب کچھ پیسوں کے زور پہ کرانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو ہم ماں باپ کچھ پیسے کسی کو دے کر اپنے بچوں کو کوئی کام، کوئی ہنر، کوئی چیز سکھلا دیں، کوئی تربیت کا رنگ ڈھنگ سکھلوا دیں۔ ہم چاہتے ہیں ایسے اسکول ہمیں مل جائے جو بچوں کی تربیت کرتے ہوں۔ میرے بھائی، سب سے بڑی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ورک اس کے لیے، بچے کے لیے آئندہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس چیز پر ہمیں آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بچے سے یہ تو کہتے ہیں کہ بچہ بیٹا سو جاؤ، صبح آپ نے اسکول جانا ہے۔ ہم بچے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے، ہم بچے کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا آپ سو جائیے، صبح اٹھ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ تربیت کا ایک رنگ ہے۔ ہم اس کے ذہن میں اسکول کی اہمیت بٹھا رہے ہیں، اس کی اہمیت مسلم ہے، کوئی انکار نہیں اس سے، لیکن ہم نماز کی اہمیت اس کے دل میں نہیں۔ تربیت کا جو سب سے پہلا عنصر ہے وہ خوف خدا ہے۔ تربیت کا جو سب سے پہلا عنصر ہے وہ خوف خدا ہے۔ ہم اپنے بچے کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا، مادی چیزوں سے اس کو ڈراتے ہیں، مادی نقصانات سے اس کو ڈراتے ہیں، لیکن قطعاً اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ورنہ آج سے آپ 20-30 سال پہلے دیکھ لیں، ماں جب بچے کو لوری دیتی تھی تو ساتھ اللہ اللہ کہتی رہتی۔ آج بچے کو موبائل پر گانے لگا کر دے دیتے، کارٹون لگا کر دیتے، چلو بھائی شاباش، یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، اور یہی کچھ بچہ سیکھ بھی رہا۔ ظاہری بات ہے، جب بچے کے من میں اللہ اللہ بسا ہی نہیں تو اس کو اللہ کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہو؟ آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر لبرل اور ملحد قسم کے لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں کے گھروں کے اندر ایتھسٹ قسم کے لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ خدا کا انکار کرنے والے لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جو پہلے ماؤں کی تربیت تھی نا، کہ جان تو چلی جاتی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کنری کا واقعہ ہے، لوہار تھے ایک شخص، ان کے ساتھ ایک قادیانی آدمی آ کر بیٹھا، وہ روزانہ ان کو اپنے جھوٹے نبی کی تبلیغ کیا کرتا، وہ روز خاموشی سے سن لیتے تھے۔ دیہاتی آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تربیت تھی۔ اس دن تو سنتے رہے۔ ایک دن اپنی وہ کلاڑی بنا رہے تھے، اٹھائی، دستہ لگایا اور ایسے کر کے اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ کہا بول، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، وہ جھوٹا نبی تھا، اور اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو وہ مرزائی ساتھ ساتھ بولنے لگا، جو وہ بولتے گئے وہ بولتا گیا۔ جب انہوں نے جو الفاظ کہلوانے تھے کہلوا لیے، اس کے بعد وہ کلہاڑی اس مرزائی کے ہاتھ میں دی اور کہا میری گردن پر رکھ، اور مجھ سے کہے کہ میں اپنے نبی کی شان میں کوئی ایک لفظ ایسا کہوں
جس سے ان کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میری گردن تو اتر جائے گی لیکن میری زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی، وہ مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل کے اندر خوف خدا بٹھائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ہی مشہور ڈاکو گزرا ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر، انگریز کے دور میں، سلطانہ ڈاکو، سنا ہے نام آپ نے ان کا؟ اس کو جب انگریز کی عدالت سے پھانسی کی سزا ہوئی تو اس کے بعد اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا اپنی ماں سے ملنا چاہتا اور یہی سب کے سامنے ملنا چاہتا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، وہی موجود تھی، کہا آپ کا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو سلطانہ ڈاکو نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا اماں، آج جو اس کی ماں رو رہی تھی پھانسی کی سزا سننے کے بعد، اس نے کہا اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا رو نا، آپ کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں اماں، آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ وہ حیران ہوئی کہ کیسا بیٹا ہے جو ماں کو، اور سب لوگ بھی حیران ہوئے، جو ماں سے کہتا ہے کہ تمہیں میری پھانسی کی سزا سن کر رونا نہیں چاہیے۔ تو سلطانہ ڈاکو نے بڑی تاریخی بات کی، اس نے کہا کہ اماں میری پھانسی کا سبب آپ ہو۔ وہ اور زیادہ رونے لگی اور اس نے پوچھا بیٹا میں آپ کی پھانسی کا سبب کیسے ہوں؟ تو سلطانہ ڈاکو نے کہا اماں آپ کو یاد ہے بچپن میں جو میں نے سب سے پہلے چوری کی جب میں 7 سے 8 سال کا تھا، پڑوسیوں کی مرغی کا انڈا چرا کر لایا تھا۔ آپ کی پڑوسیوں سے بنتی نہیں تھی، آپ نے مجھے اس پر شاباش بھی دی اور وہ انڈا بنا کر مجھے کھلایا بھی، اما یہ اس انڈے کا اثر ہے کہ آج میں ہندوستان کے اتنا بڑا ڈاکو بنا اور مجھے سزائے موت سنائی گئی۔ اگر آپ اس دن مجھے سزا دیتی، روک دیتی، مارتی، میں ڈر جاتا اور میں آئندہ چوری نہ کرتا تو پھر میں اس حد تک بگڑا ہوا نہ ہوتا اور مجھے سزائے موت بھی نہ سنائی۔ میرے بھائی ہم نے پڑھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کی تربیت کیسے کرتی۔ آپ نے کہا نا کہ ہم صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اللہ کی تربیت دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت دیکھتے ہیں، انتہائی ہمیں ان میں دینی فقدان نظر آتا ہے، دین کی طرف رجحان نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا؟ تو کہتے ہیں جب وہ مکتب پڑھنے کے لیے جاتے تھے ان کی والدہ ان کے لیے کھانا پہلے سے الماری میں رکھ دیتی اور جب وہ وہاں سے آتے تو ان سے کہتی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے کھانا مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگتے اور پھر ماں کہتی جاؤ وہ الماری کھولو، دیکھو اس میں اللہ نے تمہارے لیے کھانا رکھا ہوگا، اور وہاں کھانا موجود ہوتا وہ کھا۔ ایک دن وہ پڑوسیوں کے یہاں چلی گئی، اور ان کا مکتب سے، مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا ماں گھر پر نہیں ہے، بھوک لگی تھی، کھانے کا وقت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے کھانے کے لیے دعا مانگی اور ماں کھانا الماری میں رکھنا بھول گئی، جب دعا مانگی اور الماری کھولی کھانا موجود تھا، ادھر ماں کو احساس ہوا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اب آئے گا اور اللہ سے کھانا مانگے گا، آج تو میں رکھ کر نہیں آئی کہیں، ایسا تو نہیں کہ طبیعت پر برا اثر نہ پڑ جائے۔ وہ وہاں سے سارے کام چھوڑ کر بھاگی گھر آئی، دیکھا بیٹا کھانا کھا رہا ہے۔ تو بیٹے نے بھی برجستہ ماں سے سوال کیا ماں آج تو کھانا ایسا لذیذ ہے جیسا پہلے کبھی نہیں تھا، کیسے بنایا؟ یہ تربیت تھی میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کا انتہائی فقدان ہے۔ تو ہماری جو پہلی تربیت گاہ ہے، اصل ہمیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی، ان سب کے لیے ایک ہر مہینے کے اعتبار سے، ہر ہفتے کے اعتبار سے
ایک ایسی ورکشاپ منعقد کیا کریں، ایسے پروگرام منعقد کیا کریں جہاں ان کی تربیت کی جائے۔ دیکھیں آج ہر کام کے لیے موٹیویشنل اسپیکر مل جاتے ہیں، ہر کام کے لیے آپ کو موٹیویٹ کریں گے اور ماہر ہوں گے وہ اس فیلڈ کے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ٹیچروں کی ورکشاپ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کسی کمپنی کے بڑے بڑے جو مینیجر ہیں ان کی ورکشاپ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں طلباء کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آپ ایکس وائی زیڈ تاجروں کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہر چیز کے لیے نہیں کیا جاتا تو ماؤں کے لیے ورکشاپ بہت کم، شاید میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا کوئی ایسی ورکشاپ منعقد کی گئی ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی صرف اس میں خواتین آئیں، ہم ان کو تربیت اولاد کے موضوع پر موٹیویٹ کریں۔ آپ نے سنا فاضل؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ اور مسئلہ ہے ہمارا، اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ ورک آئندہ ہماری آنے والی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ کچھ ایسے اللہ کے ولیوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے جو اس فیلڈ میں آ کر اس بات پر ورک کریں کہ بچوں کی تربیت مائیں کیسے کریں۔ ایک مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس سے صرف ایک آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو اس سے نسلوں کا فائدہ ہے۔ تو یہ نسلوں کا فائدہ اگر ہم نے نسلوں تک پہنچانا ہے تو ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو موٹیویٹ کرنا ہوگا اور ان کو سمجھانا ہوگا کہ ہماری مائیں جو اس دور سے اس سے پہلے گزر گئی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ یہ تو اس کا پہلا حصہ ہو گیا آپ کے سوال کا کہ آج ہمارے یہاں اسلامی تربیت کا فقدان کیا، تو ماں کے یہاں ایسی تربیت نہیں ہے جو اس بچے کے ذہن کے اندر اسلام اور اس کے عقائد کو مضبوط کر سکے۔ نمبر 2، ہم آتے ہیں دوسری تربیت گاہ کی طرف۔ ہمارے یہاں ماں کی گود کے بعد جو دوسری تربیت گاہ ہے وہ اسکول ہے۔ اب ہم اپنے اسکول کے نظام کو دیکھیں، بہت اسکول بہت اچھے طریقے پر ورک کر رہے ہیں، آپ بھی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں، میرا مقصد یہ بات بتلانا ہے کہ آیا ہم بچوں کی وہ تربیت پورے طور پر کر سک رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بات بھائی آج سے 50 سال پہلے اسکول بہت کم ہوتے، 60-70 سال پہلے اسکول بہت کم ہوتے، بچہ جیسے ہی 4-5 سال کا ہوتا تھا تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ بہت کچھ نہیں پڑھتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، تھوڑی بہت نماز سیکھ لیتا تھا، لیکن ایمان اور یقین کے اعتبار سے آج کے مسلمان سے بہت مضبوط ہوا۔ تو آج ہمارے یہاں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ آپ جب بچے کو اسکول کے اندر داخل کرتے ہیں، بچے کو ABCD آبا گاڈا یہ ساری چیزیں تو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ساتھ اس کو یہ چیز اس کی تربیت میں شامل نہیں کی جاتی کہ بھائی ہمارا خالق مالک اللہ ہے، ہمارے سارے کام اسی سے ہوں گے، ہمیں اپنے دل کے اندر اس کا ڈر اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان بچہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہاں ایک بہت اچھا واقعہ سناؤں، عرب کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے عرب کے اندر۔ ایک بچہ جب اسکول گیا، اس کا پہلا دن تھا، جیسے ٹیچر سوال کرتی ہیں بچوں سے، تو ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ ہر بچے نے اپنے ذہن کے اعتبار سے جواب دیا۔ تو ایک بچے نے جواب یہ دیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس کی ٹیچر حیران ہو گئی، یہ کیسی بات کرتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو صحابی کے بارے میں کیا معلوم؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ صحابہ کی تربیت، تو وہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس کی ٹیچر حیران ہوئی، اس نے جا کر پرنسپل کو بتایا،
ہمارے اسکول میں آج ایک ایسا بچہ آیا ہے جو میری لائف میں پہلا بچہ ہے جس نے اس طرح کا جواب دیا. پرنسپل نے جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کال کی تو اس کی جب والدہ آئی تو اس نے یہ بات خصوصی طور پر لکھ رکھی. اس نے کہا سب باتیں آپ سے بعد میں پوچھوں گی, آپ کے بچے کے بارے میں یہ بعد میں بتاؤں گی, پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی. خیریت کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا بچہ بہت اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹیچر نے اس سے سوال کیا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو اس نے جواب دیا کہ میں صحابی بنوں گا. آخر اس نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ میں انجینئر, ڈاکٹر, سائنسدان یا کوئی اور ایسی توپ قسم کی چیز بنوں گا جو دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گی. اس نے صحابی بننا کیوں پسند کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ راز کی بات تھی, لیکن آپ نے پوچھ لی تو بتاتی ہوں کہ میں روز جب رات کو یہ سونے لگتا ہے تو میں اس کو ایک صحابی کا واقعہ سنتا, کبھی حضرت معاذ کا, کبھی حضرت معوذ کا, کبھی حضرت حسن کا, کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس طرح صحابہ کے چھوٹے چھوٹے صحابہ کے واقعات میں ان کو سناتی ہوں, جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی صحابی بنوں. آج ہماری مائیں ایسے کام نہیں کرتی, ہمارے اسکولوں کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں. ہمارے یہاں ٹیچرز کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بچے کے دل کے اندر خوف خدا بٹھائے. ماں یہ کہتی ہے تم نے غلطی کی تو تمہیں ماروں گی, حق بھی ہے, ماں مار بھی سکتی ہے, لیکن اگر ماں یہ کہے کہ تم نے غلطی کی, تم سے اللہ ناراض ہوگا, تو یہ تربیت کا سب سے اچھا ہے. اگر تم نے غلطی کی, اللہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا, یہ تربیت کا سب سے اچھا ہے. اگر تم نے غلطی کی, جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کروں گا. اگر تم نے کوئی غلطی کی, تمہارا اللہ تم سے ناراض ہوا, تو تب تمہاری روزی روٹی تنگ ہو جائے گی. آج ہم یہ تو کہتے ہیں تو پڑھے گا لکھے گا نہیں, تو پھر تو کیا کرے گا. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں تو مزدوری کرے گا, تو یہ کرے گا, وہ کرے گا. اس کو قطعاً یہ نہیں سکھلاتے کہ بھائی تو پڑھ لکھ کر اللہ کو راضی کرنا سیکھے گا تو اللہ تجھے رزق دے گا. پھر سماء رزق کو مما توعدون, میری طرف سے بات نہیں, اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ ہے. رزق کا ذمہ اس کا اپنا ہے. ہم بچے کو اسکول صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کمانے کی مشین بن سکے, ہم اس کی تربیت نہیں کرانا چاہتے. اور ٹیچر بھی اسی چیز پر فوکس رکھتے ہیں کہ یہ کچھ بڑا ہوگا, ضرور کرنا چاہیے اس پر فوکس, لیکن ساتھ ساتھ یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے. یہ آپ کے سوال کا دوسرا پہلو. اب ہم اس کی تیسری اسٹیج دیکھیں, وہ ہوتی ہے جب بچہ 8 سے 10 سال, 10 سے 15 سال کے درمیان میں. اس ایج میں بچے کے اندر قدرتی طور پر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ دوستی کروں, میرے دوست ہوں جن کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں گپ شپ کروں, بات چیت کروں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اگر تو اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھا ہوگا, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا بنے گا. لہذا ہمیں اس اسٹیج پر اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, جو کہ والدین نہیں کرتے. آج ہر بات پر روشن خیال, ہر بات پر براڈ مائنڈیڈ, ہر بات پر بچے پر اگر پابندیاں لگائی جائیں تو بچہ جو ہے باغی ہو جاتا ہے. میرے بھائی, آپ جب اس کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سارے پہلو مد نظر رکھنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کی خدمت کرے, آپ کو اف تک نہ کہے, تو پھر آپ کو اپنے بچے کی تربیت پر شروع سے ہی نظر رکھنی ہے, اور خصوصاً 10 سے 15 سال کی. جیسے میرے نبی نے کہا نا کہ اگر 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھے. 1 سے لے کر 10 سال تک بچے کو مارنے کی اجازت نہیں, لیکن جب 10 سال کا ہو جائے, میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ گھر کے اندر کوڑا لٹکا کر بچوں کو ڈرانے کے لیے. آج تو ہم مغرب سے متاثر ہیں بہت زیادہ, کیونکہ وہاں تو اب یہ قانون ہے کہ بچے کو اگر ماں باپ نے تھوڑا سا ہلکا سا تھپڑ بھی لگا دیا تو وہ کال کر دیتے ہیں پولیس کو, اور پولیس آتی ہے ماں باپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے. تو ہم بھی اسی طرف جاتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ یاد رکھیے, آپ روزانہ اخبارات اٹھا کر پڑھ لیجئے,
بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے بہن کو قتل کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان ہے. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شروع سے شروع ہوا. تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس کا جو تیسرا ایج فیکٹر ہے وہ 10 سے 15 سال کی. آپ بچے کی یاری دوستی پر مسلسل نظر رکھیں. اچھے دوستوں کے ساتھ اس کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دیجیے، اور اس وقت میں وہ آپ کے کنٹرول میں. آپ جو بات ان کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. اگر کہیں وہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھے اور آپ ان کے موبائل کو چیک کیجیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لے کر دے دیجیے، اس ایج میں خصوصاً چیک کیجیے. آپ ان کی تربیت اس انداز سے کیجیے کہ اس ایج میں ان کو موبائل کی ضرورت نہ پڑے. بچوں کو فہد بھی موبائل کی ضرورت کیوں پڑے؟ ماں باپ وقت نہیں دیتے اس لیے. اگر ماں باپ ان کو وقت دیں تو ان کو موبائل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے ماں باپ ہمیں وقت دیا کرتے. آج بچوں کو ماں باپ وقت نہیں دیتے. ماں بھی مصروف ہے، باپ بھی مصروف ہے. تو بچہ اپنے لیے باہر یاروں دوستوں کے اندر کوئی ایسی گیدرنگ تلاش کرتا ہے جہاں وہ دل کی بات کر سکے. آپ اپنے بچے کو خود وقت دیں، دیکھیں آپ کا بچہ کیسی بہترین اور خوبصورت تربیت کے اندر آتا ہے. یہ تیسرا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم چوتھے فیکٹر. آیا ہماری مسجد، ہمارا ممبر، ہمارا محراب اس انداز سے تربیت کر رہا ہے جس انداز سے کرنی چاہیے؟ اور حقیقتاً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور غور و فکر کی ضرورت ہے اس بات. انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو سامنے 3-4 بابے بیٹھے جن کو گھر میں کھانسنے پر پابندی ہوتی ہے، تو بیچارے کہتے ہیں چلو جلدی مسجد. ہمارا سارا نوجوان طبقہ کب آتا ہے؟ جب خطبہ شروع ہو، ختم ہو. حقیقت بات ہے، ختم ہو اس وقت آتا ہے جب گھر میں سن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل تو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ خطبہ کہاں تک پہنچا ہے. چلو بھائی چل کے نماز پڑھی، دعا بھی نہیں کرتے، اٹھ کر چلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے جیسے مثال دی نا کہ 100-200 سال پہلے اچھی تربیت ہوتی. تو تربیت کی جو وجہ تھی کہ بچہ شروع سے مسجد کے ساتھ تعلق ہو جائے. آج ہمارا وہ لنک نہیں. ہم بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد نہیں بھیجتے. ہم گھر کے اندر قاری صاحب کا بندوبست کریں. اور قاری صاحب بچے کو کیسا قرآن پڑھاتے ہیں ہم نے اس چیز سے خارج نہیں. بس ہمارے بچے کا جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. ہمارے بچے کا جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. ایک دن ختم ہوتا ہے، دوسرے دن ہم اپنے بچے کو قاری صاحب کو ہدیہ شکرانہ دے کر قاری صاحب کو رخصت کر دیتے ہیں، اور بچے سے کہتے ہیں بس بیٹا اب تو ذرا اپنی پڑھائی پہ توجہ دے، کلاس میں فرسٹ آ، اور تو ڈاکٹر بن، انجینئر بن، ہمارا نام روشن. تو آج ہمارے نوجوان کا تعلق منبر اور محراب سے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے. اور آپ مطلب میری اس بات کو پریکٹیکل طور پر دیکھنا چاہیں، جمعے والے دن جا کر دیکھ. اب اگر یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو کیسے دوبارہ زندہ کریں؟ میں یہی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ ایک والد بھی ہیں، آپ ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، اور وہ اسکول میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دینی تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ. پھر آپ ایک خطیب اور ایک عالم بھی ہیں، اور ایک مسجد میں آپ باقاعدہ خطبہ بھی دیتے ہیں. تو معاملہ یہی آ رہا ہے، بات آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ والا فیکٹر تو آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ والدین کی تربیت میں فقدان ہے. اب ماں کی تربیت سب سے اہم ہوتی ہے. آپ نے جتنے بھی بزرگوں کے واقعات سنائے اس میں ماں کا ہی ذکر کیا، والد کا ذکر نہیں کیا. اور ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر والداؤں کے ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں. لیکن آج کی جو ماں ہے اس کو تربیت کون دیتا ہے؟ اس کی ماں، یا اس کا باپ، یا اس کا شوہر، یا اس کا بھائی. تو وہ نوجوان تو ویسے ہی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی راہ سے الگ ہیں. تو یہ جو ہمارے جو مساجد کے ممبر جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو خطیب ہیں،
میں اگر اپنے 9 میٹرک کے دور سے دیکھتا ہوں تو میں 9 میٹرک میں بسوں میں خطابات سنتا تھا بہت سارے مفتی کرام کے جو آج ٹی وی پہ آتے ہیں، اور اس دور میں 2001 میں 2002 میں وہ ٹی وی کو حرام کہہ رہے ہوتے تھے، اور اب وہ خود ٹی وی پہ آ کے تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ آج ہم بھی ایک سوشل میڈیا کے تھرو کے تھرو اپنا میسج آگے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل بھی میرے خیال میں کل یا پرسوں آپ نے بات کی تھی کہ کیوں ہمارے یہاں کوئی اسلامک اسکالر ڈاکٹر نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا، یا کوئی اور دنیاوی پیشے کے ساتھ اسلامک اسکالر بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتے ہیں تو وہ عجیب عجیب سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آج کل ہمیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اور وہ اسلامک اسکالر بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ریئل ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو اسلامک اسکالرز کے ساتھ ساتھ کسی اور پیشے میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی گئی ہو۔ تو ہمارے میڈیا کی طرف تو جو علماء کرام ہے یا سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے یا میڈیا کی جو طاقت ہے، میرا جہاں تک خیال ہے اس میں ابھی بھی بہت زیادہ کمی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پہلے واز میں ہی آدھی سے زیادہ مسجدیں بھری ہوتی تھی اردو خطبے میں، اور جو ہمارا عربی خطبہ ہوتا تھا اس وقت آخر کی کوئی میکسیمم 10 to 15 صفحے جو خالی ہوتی تھی وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ٹوٹل الٹا ہو گیا، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہو گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہی بابا پہلی 2 صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسجد جناب کرنا شروع ہوتی ہے خطبے کی اذان سے۔ تو اس طرف والا جو فیکٹر ہے، علماء کرام والا جو فیکٹر ہے، یہ کہیں مجھے فیل ہوتا ہے ایسا کہ کہیں شاید پیچھے رہ گئے، اور وہ جو دنیاوی لوگ تھے، وہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، یا جو دشمنان اسلام لوگ ہیں، وہ اسپیڈ ان کی تیز ہو گئی، وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور ہمارا جو کام تھا اور ہمیشہ سے سپیریئر رہا ہے، اعلیٰ رہا ہے، وہ لوگ تھوڑی سی رفتار میں کم رہ گئے۔ بہت اچھے سوال ہیں آپ کے دونوں۔ لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا تربیت کا انداز بدلیں۔ نوجوان آپ کے پاس نہیں آ رہا، آپ نوجوان کے پاس چلیں۔ آج نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا موبائل ہے۔ آج اس کا بہترین دوست بھی اس کا موبائل ہے، اس کی تربیت بھی اس کے موبائل کی ذریعے سے۔ آپ چند شارٹ کورس رکھیں محلے کے اعتبار سے، فلیٹس کے اعتبار سے، آپ ان نوجوانوں سے جا کر خود ملیں، آپ گھروں کے اندر درس قرآن رکھیں، اور وہ جو ایک نوجوان ہے اس سے کہیں یار تو اپنے 5-6 دوستوں کو اکٹھا کر، بس نوجوان نہیں آتا مسجد، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ میرے نبی کی تعلیم کو پڑھ لیں، میرے نبی تبلیغ کے لیے خود چل کر جائیں، 70 دفعہ ابو جہل کے پاس چل کر جاتے ہیں تو معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایک بندے کے پاس اوقاز کے میلے میں میرے نبی تبلیغ کر رہے ہیں اور پیچھے ابو جہل نعرے لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ محمد کہنے کے بجائے مسلمان، اور معاذ اللہ وہ پیچھے پیچھے آوازیں لگ بھائی اس کی بات نہیں سننا، یہ جادوگر ہے، یہ ماں باپ کے درمیان تفریق کرواتا ہے، یہ باپ بیٹے کے درمیان تفریق کرواتا ہے، مسلسل وہ آوازیں لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آقا ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے پاس خود جاتے ہیں۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوتی ہے تو میرے نبی خود ان سے ملنے کے لیے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی خود ان سے ملنے کے لیے، طائف والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی خود جاتے ہیں۔ وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ لوگ میرے پاس آئے تو میں ان کو دین کا پیغام دوں۔ آج مجھ سمیت ہمارے بہت سارے علماء یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس خود چل جائیں، اور لوگوں کے پاس وقت نہیں، وہ آپ کے پاس چل جائیں۔ آپ کو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نوجوان نسل حقیقی طور پر دین اسلام سے روشناس ہو۔ آپ اس چیز کو نہ دیکھیے کہ آپ کی بات سننے والے ایک ہیں یا دو ہیں یا تین، آپ ان کے پاس چل کر جائیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان سے بات کیجیے، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بنیے۔ وہ آج تنہائی کا شکار ہے، آپ ان کے بہترین دوست بنیے۔ آج ہمارا نوجوان تنہائی کا شکار ہے، آج اس نے اپنے آپ کو ایک خول کے اندر خود بند کیا ہوا، وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ جہاں بیٹھا ہے اس کا سر نیچے ہے اور وہ موبائل چلا۔
اس کو کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں. آپ جائیے، اس کے دل کے اندر بڑے ارمان ہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے. یہ جو آج ڈیجیٹل فتنوں سے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اپنی مسجد کے امام سے دور ہوتے ہیں تب یہ معاملات ہوتے ہیں. آپ ان کے قریب ہو جائیے، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیجیے، یقین جانیے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. اور یہ کام آپ بلا نیت مطلب مسلک کیجیے. آپ کسی مسلک کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ میں صرف اپنے مسلک والے سے ملوں گا، دوسرے سے نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. آپ کے نبی سب سے ملتے تھے. آپ کے نبی مشرکین مکہ سے بھی ملتے تھے، آپ کے نبی یہودیوں سے بھی ملتے تھے، عیسائیوں سے بھی ملتے تھے، ان کے وجود سے بھی ملاقات کرتے تھے، سب سے ملاقات کرتے تھے. وہ تو کافر تھے جن سے آپ کے نبی ملتے تھے. آپ تو اپنے مسلمان بھائی سے صرف مسلک کے اختلاف کی وجہ سے ملنے کو تیار نہیں. ایسا بڑا ظلم، کیسی بڑی زیادتی ہے. تو ضرورت اس عمل کی ہے. اور ہمارے علماء کو میرے اس جملے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ان کی تربیت مسلک کے اعتبار سے نہ کریں، ان کے عقائد کو مضبوط کریں. آپ کو اگر یاد ہو تو غالباً گزشتہ محرم میں 10 محرم الحرام میں میری جب آپ کے ساتھ کسی طرح ایک پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی تو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی کہ ہمیں محبتیں آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ جو صحابہ کے اہل بیت کے تعلق تھے ہم اس کو بیان کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ایسی مطلب اختلاف والی بات کو بیان کرنے کی جس سے مزید پہلے کم نفرت ہے کہ مزید نفرت پھیلائی جائے. ہم ایسی باتیں آگے ان کے ساتھ شیئر کریں جو متفقات میں آتی، جو محبتوں میں آتی، جو الفتوں میں آتی. باقی گلے شکوے خود بخود دور ہو جائیں. وہ جب وہ قرآن کے قریب ہوں گے حق ان کے سامنے خود بخود کھل جائے گا. یہ تو پکی بات ہے، جاء الحق وزهق الباطل. حق آئے گا تو باطل چلا. تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود آج کے نوجوان کے پاس چل کر جائیں اور اس کی تربیت کا کچھ ایسا التزام کریں کہ وہ جو آج ایک کمی ہے وہ دور. اور اسی طرح آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیجیٹل فتنے ہیں یہ سب اس بات پر محنت کر رہے ہیں، بلکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلسل اس چیز پر محنت کی گئی کہ علماء کو کرٹیسائز کیا جائے، ان کو مطعون کیا جائے، ان کو گالم گلوچ کی جائے، ان کا مقام اور مرتبہ کم کیا جائے. اور یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارا مولوی بھی آہستہ آہستہ ان کی گالم گلوچ کے آگے سکڑتا گیا اور اب وہ ایک مسجد اپنی مسجد 5 وقت کی نماز تک محدود ہو گیا. تربیت کی طرف اس کی توجہ نہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ یہ چاہتا کوئی میرے پاس آئے گا تو اس کو دین کا مسئلہ بتا دوں گا، ورنہ مجھے کیا ضرورت، مجھے کیا ضرورت. بات بھائی میں بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر یعنی اللہ کی ایک نعمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا روزانہ درس قرآن کافی سارے نوجوان بیٹھتے ہیں لیکن بہت سارے نہیں بیٹھ سکتے. تو میرے پاس میرے محلے کے جتنے لوگوں کے نمبر ہیں ارد گرد میں نے ان سب کو اپنے درس قرآن کے گروپ میں ایڈ کیا. میرے پیر صاحب میرے محلے میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن بہت سے نہیں بیٹھتے. تو میں نے ڈیجیٹل دور ہے تو میں ڈیجیٹل چیز کو کیوں نہ استعمال کروں. میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا اس کے لیے علیحدہ اور اس میں جو ذوق کے لوگ ہم بیٹھے. اسی طرح مسائل کے اعتبار سے کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم بھی بہت جلد ایک جو ہے یوٹیوب چینل کی طرف جا رہے ہیں دین و دنیا کے اعتبار سے. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج کے نوجوان کی شرعی طور پر اچھے طریقے سے تربیت. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرا نوجوان بہت پیاسا ہے، دین کے اعتبار سے اتنا پیاسا ہے جس کی حد ہے. آپ اس کے سامنے بات تو کر کے دیکھیے، ایسی توجہ سے بات سنتا ہے نا آپ حیران. لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں. اور آج جو ہم سمجھاتے ہیں نا تو ہم مسلک کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں آپ صرف اس کے عقیدے کو درست کیجیے. آپ اس کو قرآن سے ہی پڑھنا سکھائیں، آپ اس کو قرآن کا معنی مطلب سمجھا دیجیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرے نبی معلم بن کر آئے. آج صبح کی بات کروں میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو میرے ساتھ ایک نوجوان، اس کا میرا راستہ جدا تھا لیکن اس نے کہا استاد میں بھی آپ کے ساتھ چلیے. وہ میرے گھر تک میرے ساتھ. تو وہاں آ کر اس نے مجھ سے سوال کیا، کہا استاد جی کیا ہم قرآن
خود سے پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ؟ تو میں نے اس کو یوں جواب نہیں دیا کہ ہاں یا نہ، میں نے اس سے یہ کہا دیکھیں آپ نے جب تربیت کرنی ہے نا تو آپ کو نوجوانوں کی نفسیات کو بھی سمجھنا، آپ نفسیات کو سمجھے بغیر ان پر ورک کریں گے، ایک چیز میں ان کی توجہ ہی نہیں ہے اور آپ اس چیز کی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی طبیعت میں کوئی جو چیز ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ میں نے دیکھا اس کے اندر شوق ہے کچھ سیکھنے تو، لیکن سیکھنے کے لیے بھی ایک طریقہ تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں نے کہا آپ کو انگلش آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ انگلش کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹری والی اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو انگلش آتی ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا، نہیں اس کے لیے تو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اس میں جو الفاظ ہیں وہ تو مجھے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ڈاکٹری اصطلاحات، اس کی ڈیفینیشن ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ میں کیسے سمجھوں؟ میں نے کہا بیٹا بالکل آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترجمے میں جہاں کہیں آپ کو لگے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ نے خود سے نہیں سمجھنا، وہاں آپ نے اپنے مولوی صاحب کی طرف دیکھنا۔ تو اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہے۔ آج ہمارے یہاں کہتے نہیں خود نہیں پڑھنا ترجمہ گمراہ، تو ہوتا کیا ہے نوجوان کہتا لگتا ہے یہ مولوی جو ہے نا اس کے پیٹ کے لات پڑنے والی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا مجھے منع کرتا ہے، تو اس لیے نہیں منع کرتے۔ جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، انہوں نے دین کو خود سے سمجھنے کی کوشش، استادوں کے بغیر سمجھنے کی کوشش۔ دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی جو اس کی طرف دین بھیجا وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے، صحابہ چاہے جتنے بھی قابل تھے ان کی طرف بعثت معلما، میرے نبی معلم بن کر، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، پورا سلسلہ ہے، آپ سلسلے سے ہٹ کر کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں سکتے۔ بالکل ایک غلط قسم کا جو ہے نا وہ مطلب مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس طرح جا کر خود سے دین کو سیکھ لیں گے، نہیں سیکھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں پڑھیے، آپ دین کا مطالعہ کیجیے، لیکن جہاں پھنس جائیں اس کی ڈیفینیشن سیکھنے کے لیے اپنی مسجد کے عالم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو وہ سمجھائیں۔ بہت خوب ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ اور آج کے دن کے اعتبار سے جو ہمارا عنوان تھا اور جو آج کے دن کی خاص اہمیت ہے کہ ایسی شہزادی جو جن کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا آج یوم وصال کا دن بھی ہے۔ تو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، آپ نے آغاز ہی ماں سے کیا، تو وہ میں صرف آخر میں، کیونکہ ہم 10 منٹ ویسے پروگرام لیٹ ہو چکا ہے، میں 2-3 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ ویسے تو یہ ان کے لیے پورا پروگرام کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیسی ماں تھی، وہ کیسی بیٹی تھی، تھوڑا سا اگر جلدی جلدی بتا سکیں تاکہ آج کی نوجوان ماؤں کو تھوڑا سا ان سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ دیکھیں آپ مکی زندگی میں دیکھیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیز یاد رکھنے کی ہے تربیت کے حوالے سے کہ ان سب کی تربیت میں زیادہ اثر جو تھا وہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میرے نبی تو کئی کئی دن کا راشن لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں جب میرے نبی پر مشرکین مکہ نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمزور چھوٹی بچی ہونے کے باوجود بیٹی کیسی ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ ایسی ہونی چاہیے۔ وہ آئی پوری طاقت لگا کر اس اونٹ کی اوجڑی کو اپنے ابا جی سے ہٹایا اور پانی لے کر آئی، اپنے ابا جی کے سر کو دھلوایا اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی تھی، اپنے ابا جی کے سر بھی دھلواتی جاتی تھی۔ بیٹی کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ آپ نے اپنے باپ کی خدمت کرنی۔ نمبر دو، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مدینہ المنورہ میں ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی۔ دیکھیے جب وہ میرے نبی کے پاس آتی ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ہم پورا پروگرام ریکارڈ کروائیں گے، تو اس لیے میں ان باتوں کو مختصر کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، اس پر انشاءاللہ ہم پورا پروگرام ریکارڈ کریں گے۔
لیکن اس سے پہلے میں یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب وہ میرے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ تھک جاتے ہیں، مجھے کوئی خادم دے دیجیے، دیکھیے میرے نبی نے ان کی تربیت کیسے کی ہے، فاطمہ تجھے اس سے اچھی چیز نہ عطا کر دے، آپ ضرور عطا کر دیجیے، 30 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمد للہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے، یہ تربیت کا ایک انداز ہے۔ تو اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد، تو اس وقت حسنین کریمین کی عمر 6 سے 8 سال کے دوران، اس سے زیادہ ان کی عمر یہ 6 سے 8 سال کے درمیان جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جیسے پہلے عرض کیا، یہ اسی کا اثر تھا کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام نازل۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں آپ کو سوال کرنے والے جنت کے شہزادے ملیں گے، اور وہ اپنے ماموں سے پوچھتے ہیں، اپنے ماموں سے، ماموں ہمیں بتائیے ہمارے نانا کیسے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ ان کو بتاتے ہیں کہ میرے نبی کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، میرے نبی کا ماتھا مبارک کیسا تھا، میرے نبی کے رخسار مبارک کیسے تھے، میرے نبی کے زلف مبارک کیسی تھی، میرے نبی کی داڑھی مبارک کیسی تھی، میرے نبی کے کپڑے مبارک کیسے ہوتے تھے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ان کو کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو انہی سے ملے گی، جنت کے شہزادوں سے۔ اور وہ یہ سوال کرتے تھے تو یہ سوال ان کو کس نے، ان کی تربیت میں یہ سوال کس نے شامل؟ آج ہمارا بیٹا ہم سے پوچھتا ہے کہ فلاں کارٹون کیسے لگے، سچ کہتا ہوں، فلاں پروگرام یوٹیوب پہ کیسے لگے، نیٹ پہ کیسے سرچ ہو، بتانا ان کو اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیسے، اور وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے ماموں سے ایسے سوال، تو یہ ان کی والدہ کی تربیت۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے نمونے ہیں۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ پورا ایک پروگرام چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پروگرام زندگی باقی تو انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ دعا کریں جو کچھ کہا سنا اللہ عز و جل اس کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آج کا پروگرام یہاں اختتام ہوتا ہے۔ ہم اپنے تمام میڈیا پارٹنر کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری تینوں ٹائم کی ٹرانسمیشن آن ایئر کر رہے ہیں، جس میں فسٹ نیوز، بازان آصف اور ٹاپ فیکٹ، پاک اردو، واٹس اپ ویڈیو ہب اور آؤ ملیل کی بات کریں، یہ سارے میڈیا پارٹنر ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پر ہماری تینوں ٹائم کی ٹرانسمیشن آن ایئر کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے اسپانسر مسلم کیٹرز اور گولڈن ڈراپ، معذرت میں نام بھول گیا، گولڈن ڈراپ، ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہوا ہے۔ اور میں اور علی نگاش آج کے دن کے لیے اس میسج کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں، مثبت سوچ ایک مختلف پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔